جوانی کو کیسے پاکیزہ بنائیں؟ حیا وہ اخلاقی صفات ہیں جو انسان کو برے کاموں اور غلط باتوں سے روکتی ہے۔ اس کا اظہار زندگی کے مختلف معاملات میں ہوتا ہے۔ باحیا انسان کبھی بھی اپنی زبان پر کوئی گندی گالی، فحش لفظ اور ناشائستہ بات نہیں آنے دیتا۔ اس کا لباس اس کی شخصیت اور اس کی سنجیدگی کی گواہی دیتا ہے۔ اس کی چال ڈھال سے اس کی شرافت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی کے برعکس اگر کوئی شخص حیا سے برخلاف ہو تو اس کے اندر نہ کوئی سنجیدگی اور نہ ہی کوئی شرافت والی بات ہوتی ہے۔ وہ شیطان کا بندہ بے لگام بن جاتا ہے۔ اور بے حیا انسان کیسا ہوتا ہے؟ فحش باتیں، گالم گلوچ ہر وقت اس کی زبان پر رہتی ہے۔ گندے کاموں سے اس کو لذت ملتی ہے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کس وقت وہ کون سا کام کر ڈالے یا کون سی مصیبت اور کون سے گندے کام کا ارتکاب کر لے۔ حدیث میں ایک جگہ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے معرفت نبوی پر مبنی ایک جملے کا حوالہ دیا ہے۔ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر تم میں حیا نہیں تو جو چاہے کرو۔ قرآن مجید میں حیا کے متعلق کافی دفعہ ذکر آیا ہے۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو رکھا گیا اور آزمائش کے طور پر ان کو ایک درخت کے پھل نہ کھانے کا حکم دیا گیا، مگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو ان کے سطر آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے۔ وہ فوراً ہی جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ یہ حیا کا ہی جذبہ تھا جس نے انہیں پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانپنے پر مائل کیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حیا امان ہے اور ایمان کا بدلہ جنت ہے، اور فحش گوئی ظلم زیادتی ہے، اور جفا ظلم اور زیادتی کا بدلہ جہنم ہے۔ قرآن مجید میں اہل ایمان عورتوں اور مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اور عورتوں کو مزید کہا گیا کہ اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں، اپنی اوڑھنیوں کے آنچل سے اپنا سینہ ڈھانپ لیں، کیونکہ یہ ان کے اندر حیا کا مادہ پروان چڑھانے پر مائل کر دے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ مصر سے مادین پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کنویں کے قریب لوگ کھڑے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ دو لڑکیاں کچھ فاصلے پہ اپنے جانوروں کو روکے ہوئے تھیں۔ تو انہوں نے لڑکیوں سے اسباب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا چکے ہوں گے پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ تو آپ نے ان کے جانوروں کو آگے بڑھ کے پانی پلا دیا۔ لڑکیاں جب گھر واپس گئیں تو انہوں نے یہ سارا ماجرا اپنے باپ کو بتایا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کو بلا لیا۔ قرآن مجید اس وقت کی منظر نگاری یوں کرتا ہے کہ ان میں سے ایک لڑکی شرم و حیا سے جلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ یہ حیا کا ہی مادہ تھا کہ وہ لڑکی کی چال کو شائستہ بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایک عظیم اخلاقی صفات قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، حیا سراسر خیر ہے، حیا سے صرف خیر حاصل ہو سکتی ہے۔ ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کیا گیا ہے کہ آپ پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے۔ آپ جب کسی کو ناپسند کرتے یا کوئی بات ناپسند گزرتی تھی تو آپ کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا۔ تو آج کے لڑکے کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی لڑکی نے پہلے پردہ کیوں نہیں کیا اور ہماری نظریں گئیں؟ بھائی آپ اپنی نظروں کو کنٹرول میں رکھیں۔ وہ کر نہیں رہی ہے، یہ اس کے باپ، بھائی، بیٹا سب جہنم میں جائیں گے اور وہ لے کے جائے گی ان کو۔ آپ حیادار بنیں تاکہ عورت مجبور ہو جائے۔ صحابہ اکرام میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ حیا والے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیا کی تعریف خود کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا کہ تم بہت حیا والے ہو، تو اتنی حیا بھی اچھی نہیں اور اتنی حیا کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، حیا ایمان میں سے ہے۔
اس صورتحال میں وہ نوجوان، وہ لڑکے، وہ بھائی جو قابل احترام ہیں، جو دینی اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں، جن کا اخلاق پاکیزہ ہے، جو خیر کے کاموں میں جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح وہ نوجوان لڑکیاں بھی احترام کے قابل ہیں، جن کی شرافت ان کی پہچان ہے، جو اپنی جوانی کو پاکیزہ بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں، جنہوں نے اپنے حجاب اپنی مرضی سے اڑے ہوئے ہیں، نہ کہ کسی کے دباؤ اور پریشر میں آ کے۔ علامہ اقبال نے ایسے نوجوانوں اور دوشیزوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ جوانی تیری بے داغ رہے۔